علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بھائی تم صحابہ کرام یہاں تک کہ نبی علیہ السلام تک کو بھی صرف حضرت کہتے ہو، لیکن تمہارے یہ امام صرف حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے حضرت؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے تحفہ ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزہ ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ یہ میں جذبات میں نہیں بات کر رہا، کوئی کہے کہ یہ خطیب حضرات اپنی خطابت میں بات کر رہے ہیں، نہیں، حضور کا معجزہ ہے۔ کوئی اور تھا امام کے وقت میں یا آج کے وقت میں تو لے کر آیا اعلیٰ حضرت جیسا، یہ کیا بات کی؟ اب دیکھیں، بڑا بڑے کی شان کو جانتا ہے، جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ امام کو کیا سمجھے گا؟ صحیح۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کرامت۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ حافظ صاحب یہ اعلیٰ حضرت بنے کیسے؟ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جنہوں نے آپ کی سیرت پہ لکھا انہوں نے کہا کہ جب بر صغیر میں اکبر بادشاہ نے معاذ اللہ توحید باری تعالیٰ پر حملہ کیا اور اس نے اللہ کی وحدانیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کی زمین پر مجدد پاک امام ربانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر پہرا دیا۔ اور جب بر صغیر کی زمین پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیعتیاں ہونا شروع ہوئیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے امام احمد رضا کو چنا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا ہے، اور دونوں کا نام احمد ہے۔ شیخ امام احمد سرندی کو دیکھیں، ان کا نام بھی احمد، جنہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید پر اس وقت پہرا دیا اکبر بادشاہ کے سامنے۔ اور امام احمد رضا نے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر جب انسانی شکل میں بھیڑیے حملہ آور ہوئے، اللہ رب العالمین نے بر وقت امام احمد رضا کو چنا، اور آپ نے پھر اپنے قلم سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے قیامت تک بد مذہبوں کے تمام معاملات میں ایسی کیل ٹوکی کہ وہ حسد تو کر سکتے ہیں، بغض تو رکھتے ہیں، عداوت تو رکھتے ہیں، لیکن امام کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اب میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں حافظ صاحب، دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت بنے کیسے؟ آپ کا سوال بھی ہے نا، سب حضرت ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں، تو اس کا ایک میں الزامی جواب تو بھی عرض کروں گا، اس سے پہلے آپ غور کریں، یقین کریں، دیکھیں یہ خود سے نہیں بنے، اللہ نے بنایا۔ واہ 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 واہ۔ ہم حضرت تو خود سے بن سکتے ہیں نا، میں بھی حضرت صاحب ہو گئے، وہ بھی حضرت صاحب ہو گئے، اور چند لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ حضرت صاحب بولنا ہے، یہ کمال نہیں۔ جنہیں پوری دنیا اعلیٰ حضرت کہنا، یہ بننا کمال ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چنتا ہے۔ امام احمد رضا پیدائشی ولی کامل تھے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ 2 سے 3 جملوں میں عمل کی نیت سے بندہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت جتنی بڑی منزل پر پہنچے نا، اور عام حضرتوں کے مقابلے میں آپ اعلیٰ حضرت ہو گئے اور کوئی ان کا جیسے لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا بنیادی طور پر اعلیٰ حضرت نے زندگی کے کچھ اصول اپنے اوپر نافذ کیے تھے، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے نا، ایک ایک گفتگو کرنا، بیان کرنا، ناظرین کو کہوں گا اس پر توجہ، امام نے پوری زندگی اس پر عمل کر کے بتایا، اور اگر بندہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے تو اعلیٰ حضرت کا فیض ملے گا، اور غلامی کے ساتھ اللہ اسے بھی امامت کا درجہ عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ سائنس کا علم، ہر علم وہ بات میں ہے۔ امام اہل سنت کو جو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی نا، کہ آپ ایک عالمگیر ہمہ جہت شخصیت بنے، بنیاد کی کیا بات تھی؟ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ امام نے اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ صحیح۔ آپ نے جس سے محبت کی اللہ کے لیے، صحیح، جس سے دشمنی کی اللہ کے لیے، جسے دیا اللہ کے لیے، جسے نہ دیا اللہ کے لیے، فرمایا جب امام نے اس حدیث پاک کو اس طریقے سے تھاما، پوری زندگی آپ نے ہر لمحے میں، چاہے اپنا ہو یا سامنے کوئی ہو، آپ نے اس حدیث کو آئیڈیل بنا کر جب محبت و دشمنی کا مرکز اللہ رسول کی ذات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے شان آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی آپ نے حضور سے محبت کی۔ دیکھیں قرآن کی بات ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو جملے میں بتا دیا، امام نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تمہارا کام ہے میری بات کرنا، میرے دین کی بات کرنا، میرا ذکر کرنا، میرے محبوب کی بات کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر۔
ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہم نے کوشش کی اپنی بات کی. امام نے صرف اس پر عمل کیا, فذکرونی. آگے رب نے فرمایا اذکرکم, یہ میرا کام ہے. اللہ فذکرونی, امام نے اس پر پہرا دیا کہ جب بھی بات کی اللہ رسول کی بات کی, دین کی بات کی, رسول اللہ کی بات کی, پھر کیا ہوا؟ اذکرکم, اللہ فرماتا ہے میں چرچا تمہارا کروں گا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.